اگر 12ویں صدی ہجری کے شب و روز و ماہ و سال کو ایک شخصیت فرض کر لیا جائے تو وہ بلا شبہ بطل جلیل، جامع العلوم ظاہر و باطن، شیخ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ذات رفیع الدرجات ہے۔ یوں تو بر صغیر کی سرزمین نے بے شمار قابل فخر سپوت جنم دیے ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک نے تو پورے عالم اسلام پر اپنے گہرے اور ہماگیر اثرات چھوڑے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ذات والا صفات انہی برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہے کہ جن کی باکمال شخصیت آج جہاں طالبان حق اور سالکان معرفت کے لیے روشنی کا ایک صدا افروزہ مینار ہے، وہاں ان کے فکر کی ضیاء اور عمل کا فیض مستقبل کے لیے بھی قندیل راہ ہے۔ آپ کا نامی قطب الدین احمد ہے، لیکن ولی اللہ کے نام سے زیادہ معروف ہوئے۔ آپ 4 شوال 1114 ہجری بمطابق 1703 عیسوی میں ضلع مظفر نگر کے قصبے پھلت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان علمی اور روحانی اعتبار سے ایک معروف حیثیت کا حامل تھا۔ اگر آپ کے سلسلۃ الذہب میں علم و فضل کی روایت جاری رہی تو سلوک و معرفت بھی اس خاندان کو ورثے میں ملی۔ شاہ صاحب کا بیان ہے کہ ہمارے خاندان کا ہر رخصت ہونے والا بزرگ نئے آنے والے کی پہلی بشارت دیتا رہا ہے۔ 7 برس کی عمر میں آپ نے قرآن کریم مکمل کیا، 10 سال کی عمر میں شرح ملائے جامی تک کتابیں پڑھ لیں اور کتابوں کے مطالعے کی استعداد پیدا ہو گئی۔ 14 برس کی عمر میں آپ کی شادی کر دی گئی۔ بقول شاہ ولی اللہ ان کے والد بزرگوار شاہ عبد الرحیم نے ان کی شادی باعجلت اس لیے کی تھی کہ انہیں بذریعہ کشف آئندہ رونما ہونے والے حادثات اور خاندانی اموات کے واقع ہونے کا علم ہو گیا تھا۔ 15 برس کی عمر میں آپ نے اپنے والد گرامی کے ہاتھ پر بیعت کی اور مشائخ صوفیہ بالخصوص مشائخ نقشبندیہ کے اشغال و اوراد میں مصروف ہو گئے اور توجہ و تلقین، آداب طریقت کی تعلیم اور خرقہ صوفیہ حاصل کر کے انہوں نے اپنی نسبت کی تکمیل کی۔ اسی سال آپ نے تحصیل علم سے فراغت حاصل کی، چنانچہ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم اللہ نے اس موقع پر ایک دعوت کا اہتمام کیا جس میں وسیع پیمانے پر عوام و خواص کو مدعو کیا اور مسند درس و تدریس شاہ ولی اللہ کے حوالے کی۔ آپ ابھی 17 برس کے ہی تھے کہ آپ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم بیمار پڑ گئے۔ اسی مرض کے دوران شاہ عبد الرحیم نے آپ کو بیعت و ارشاد کی اجازت اور باقاعدہ خلافت عطا فرمائی اور فرمایا، ولی اللہ کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کا انتقال اسی بیماری میں 1131 ہجری میں ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی عمر مبارک کے تقریباً 30 قیمتی سال اپنے والد کے مدرسہ رحیمیہ میں درس و تدریس میں گزارے۔ 1143 ہجری میں حرمین شریفین تشریف لے گئے، جہاں آپ نے اس وقت کے نامور محدثین سے حدیث کی سماعت کی۔ شیخ ابو طاہر مدنی شافعی سے خرقہ جامع حاصل کیا، جو تمام سلاسل کے خرقوں کا جامع تھا۔ آپ کا تمام تر تصنیفی کام حرمین شریفین سے واپسی کے بعد ہی انجام پایا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آپ نے مدرسہ رحیمیہ میں تمام علوم کے لیے مستقل مدرس مقرر کر دیے اور خود تصنیف و تالیف اور سالکان طریقت کی تربیت کے ایسے کاموں میں مصروف ہو گئے جو تا دم واپسی جاری رہے۔ آپ نے زوال پذیر مغلیہ حکومت کے 10 بادشاہوں کا عہد حکومت اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سیاسی انتشار، فکری پراگندگی، محلاتی سازشیں، دین و مذہب سے بیزاری، الغرض وہ کون سی ایسی خامی اور نقص تھا جس میں پوری قوم اس وقت مبتلا نہ تھی۔ مرکزیت کے فقدان اور رات دن بادشاہوں کے قتل اور خون ریزی کے سارے واقعات آپ کے سامنے ہوئے۔ علماء کی فرض شناسی، فقراء کے بھیس میں نام نہاد متصوفین کی تلبیس کے ذریعے تصوف اور صوفیاء کے خلاف نفرت، یہ سب کچھ اپنے عروج پر تھا۔ بعض شخصیات کو ابھارنے کے لیے ہمارے مورخین خواہ مخواہ ایک تباہ حال پس منظر بتاتے ہیں، لیکن یہاں یہ صورتحال نہیں تھی، بلکہ واقعتاً حالات اس سے بھی کہیں زیادہ بدتر تھے جیسا کہ بیان کیے گئے ہیں۔
ان حالات میں حضرت شاہ ولی اللہ نواز ملت کی حیثیت سے معاشرے کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر اصلاح و احوال کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے فروعات میں الجھنے والے علماء، عیش کوشیوں میں غرق عمراء اور غافل عوام کو نئے سرے سے قرآن و حدیث کی دعوت دی، تقلید و عدم تقلید کی بحثوں کی وضاحت فرمائی، فقہ و عقائد میں تشدد و تسلط کے برعکس اسلام کی وسعت و ہمگیری کو اذہان میں اجاگر کیا، اور ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی مؤثر تصانیف کے ذریعے اسلامی فکر کی وضاحت کی۔ آپ نے حدیث، تفسیر، فقہ و کلام، عقائد و تصوف، سیر و سوانح، ان تمام موضوعات پر ایک منفرد انداز سے لکھا جسے بجا طور پر ایک حکیمانہ طرز استدلال کہا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی بعض شہرہ آفاق کتابیں پوری دنیا اسلام میں بہت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں اور مدارس دینیہ کے نصاب میں داخل ہیں۔ تصنیفات کے بیش بہا ذخیرے کے علاوہ آپ نے تلازمہ کی بھی ایک کثیر تعداد چھوڑی جس نے بر صغیر کے کونے کونے کو علم و حدیث سے روشن کیا اور چپے چپے میں آپ کی فکر کو پھیلایا۔ آپ کے چاروں صاحبزادگان عالم باعمل متقی اور اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر ساری عمر علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے۔ چاروں صاحبزادوں کو آپ نے وصال سے پہلے مشائخ صوفیہ کے طریقے کے مطابق دستار خلافت بندھوائی۔ آپ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز آپ کے جانشین اور آپ کی جامع زندگی کے مثالی پیکر تھے۔ تحریک آزادی کے معروف مجاہد اور بر صغیر کے نامور عالم معقولات علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، اس کتاب ازالۃ الخفاء کا مصنف یعنی شاہ ولی اللہ ایسا بحر ذخار ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے متعلق یہ فرمایا، شاہ ولی اللہ ایک ایسا شجر طوبہ ہے جس کی جڑیں تو اپنی جگہ قائم ہیں اور اس کی شاخیں تمام مسلمانوں کے گھروں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی ٹھکانہ ایسا نہیں جہاں اس درخت کی یہ شاخیں سایہ فگن نہ ہوں۔ اس کے باوجود اکثر لوگ بے خبر ہیں کہ اس درخت کی جڑیں کہاں ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں، ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد بلکہ خود انہی کے زمانے میں جو عقلی تنزل شروع ہوا تھا اس کے لحاظ سے یہ امید نہیں رہی تھی کہ پھر کوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہوگا، لیکن قدرت کو اپنی نیرنگیوں کا تماشا دکھلانا تھا کہ آخر زمانے میں شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا جس کی نقطہ سنجیوں کے آگے غزالی، رازی اور ابن رشد کے کارنامے بھی مان پڑ گئے۔ تقریباً نصف صدی تک علوم معارف فیوز و برکات عام کرتے رہنے کے بعد 29 محرم 1176 ہجری بامطابق 1762 عیسوی کو یہ مرد خدا رحلت فرما گئے۔